جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا، وما علی الا البلاغ المبین۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج میں آپ سے کرونا وائرس کی بات کروں گا۔ یہ ضروری ہے آپ سب کے لیے سمجھنا، کیونکہ اس کے اوپر ایک ملک میں مجھے خوف ہے کہ افراتفری سی پھیل رہی ہے۔ سب سے پہلے 15 جنوری کو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کرونا وائرس کے اوپر ایکشن لینے لگے۔ کیوں کیا؟ کیونکہ چائنا کے اندر تب کرونا وائرس پھیل چکی تھی، اور ہم نے تب فیصلہ کیا کہ اگر چائنا میں پھیل چکی ہے، چائنا سے لوگ آئیں گے پاکستان، جو بھی وائرس کے ہم دیکھ رہے تھے اثرات، تو وہ بڑی، یہ وائرس ایک ایسی ہے، میں پہلے آپ کو وائرس بتا دوں یہ ہے کیا۔ یہ وائرس ایک قسم کا فلو ہے، اور ایک ایسا فلو ہے کہ جس کی خاصیت یہ ہے کہ بڑی تیز پھیل جاتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ آپ سب کو اس چیز سے تھوڑا ذرا مطمئن ہونا چاہیے کہ 97% کیسز کرونا کے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے 97 میں سے 90% ایسے کیسز ہیں جن کو بڑی مائلڈ سی ہوتی ہے، یعنی ایک زکام جس طرح کھانسی ہوئی اور ٹھیک ہو گئی۔ صرف اس میں سے 4-5% ہیں جن کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے۔ لیکن جتنی زیادہ یہ اب دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، چائنا میں جتنے کیسز ہوئے اب تک تقریباً 1,90,000 کیسز ہو گئے ہیں۔ تو جب اتنے زیادہ کیسز ہوں تو ان کے 4-5% بھی ملک میں جب آتے ہیں تو وہ جو آپ کے ہسپتال ہیں، جو فیسلٹیز ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے سمجھنے کی بات ہے کہ اس کی پھر سے میں بتا دوں کہ اس کی جو خطرناک چیز ہے، تیز پھیلتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر 100 لوگوں کو کرونا ہوتا ہے تو 3% زیادہ تر کون لوگ ہیں جن کے لیے خطرناک ہے؟ وہ لوگ ہیں جو یا ان کی عمر زیادہ ہے تو ان کی امیونٹی سسٹم کمزور ہے، یا ان کو کوئی بیماری ہے، یا خاص طور پہ اگر چیسٹ انفیکشن یا کچھ ہے تو ان کے لیے خطرناک ہے۔ تو پہلے سمجھ جائیں کہ یہ کرونا ہے کیا۔ اب چائنا نے ہمارا جیسی ہمیں پتا چلا کرونا کا تو مسلسل ہم چائنا کے ساتھ ہماری بات چیت چلنی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد کرونا جو اگلی جگہ گئی وہ ہمارا ہمسایہ ایران میں کمبھ میں شروع ہوئی، اور ہمارے جو ظاہری وہاں گئے ہوئے تھے وہ افیکٹ ہوئے اس سے، اور ہم مسلسل ایران کی گورنمنٹ کے ساتھ ان ٹچ تھے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو زائرین آ رہے تھے وہ بلوچستان سے، وہ ایک ایسا علاقہ ہے، ایسا ویرانہ ہے جدھر ان کو وہاں لوجسٹکس، ان کو وہ اس طرح کا ڈاکٹرز پہنچانا، لوجسٹکس پہنچانا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ جو بھی دیکھ لیں تفتان کا بارڈر وہ ایک ویرانہ ہے۔ اس لیے میں آج خاص طور پہ بلوچستان کی حکومت کو داد دیتا ہوں اور پاکستان فوج کو، کیونکہ انہوں نے جتنا بھی ابھی تک کیا ہے یہ انہوں نے مل کے بڑے مشکل حالات کے اندر پوری کوشش کی کہ جو زائرین آ رہے تھے ان کو کوارنٹین بھی کریں اور پھر ان کو وہاں سے بھی نکالیں۔ اور میں پھر سے داد دیتا ہوں کیونکہ یہ مجھے پتہ ہے، میں مسلسل یہ فالو کر رہا تھا، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہمارا جو رسپانس ہے، ہم جو مسلسل اس کو فالو کر رہے تھے، کیا ہمارا رسپانس تھا، یہ ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ ہر قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، اب پاکستانی قوم کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا۔ 15 جنوری سے ہم نے شروع کیا، ایئرپورٹس کے اوپر ہم نے اسکریننگ شروع کی، اب تک 9 لاکھ لوگوں کو ہم اسکرین کر چکے ہیں ایئرپورٹ پہ، اور جو پہلا پاکستان میں کیس آیا وہ
फरवरी को आया, और जब वो आया तो उससे हम फिर हमें थोड़ा, क्योंकि हमें पता था कि जैसे दुनिया में फैलती जा रही है, ये पाकिस्तान में भी ये कहीं ना कहीं ये जितनी तेजी से फैलती है तो यहाँ भी फैलेगी। हमने पिछले हफ्ते नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाई। वो कब बुलाई? जब 20 केस पाकिस्तान में हुए, और जब हमने कमेटी की मीटिंग बुलाई तो हमने दुनिया के रिस्पांस स्टडी किए। दुनिया के क्या रिस्पांस थे? इटली के अंदर शुरू में उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर एकदम उन्होंने जब वो बढ़ने शुरू हुए इटली को लॉकडाउन कर दिया। बर्तानिया में उन्होंने अभी तक बड़ा और तरह ले रहे हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ उनकी अप्रोच है। अमेरिका शुरू में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, अब उन्होंने रिएक्ट करके तो पूरे के पूरे शहर बंद कर दिए। हम जब ये सोच रहे थे कि हमारे जब 20 केसेस है तो हम भी शहर बंद करें, ये भी एक सजेशन आई, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के वो हालात नहीं है जो अमेरिका के हैं या यूरोप के हैं। हमारे मुल्क में गुर्बत है, हमारे तकरीबन 25% लोग तो बिल्कुल शदीद गुर्बत में हैं। हम एक बड़े मुश्किल वक्त से निकल रहे हैं। हमारे जो माशी हालात हैं, जो 2019 से हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल साल था, इसमें बेरोजगारी है लोगों की, मुश्किल हालात हैं, बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, क्योंकि जिस तरह के हमने जो स्टेबलाइजेशन की, तो हमने तब सोचा कि अगर हम शहर बंद कर देते हैं तो यहां तो आगे लोगों के हालात बुरे हैं, तो हम एक तरफ से बचाएंगे कोरोना से, दूसरी तरफ यहां तो भूख से मर जाएंगे लोग, हमारे गरीब लोगों को क्या बनेगा। तो लिहाजा हमें बड़ा सोच समझ के एक्शन लेना था। हमने फैसला ये किया कि हम जिधर भी पब्लिक जमा हो सकती है, क्रिकेट मैच हो गया, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हमने उन सारों को बंद किया, उनको छुट्टियां दी। और फिर हमने 2 काम किए। हमने एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। वो जो कमेटी है उसके 2 पहलू हैं। एक तरफ तो वो सारे वजीर आला, उन सबसे इन टच है, और जो एनडीएमए है जो इसका काम ये है कि जब मुल्क के अंदर कोई डिजास्टर होता है तो वो एनडीएमए, ज़लज़ला हो या फ्लड्स आए तो वो एनडीएमए एक्ट करती है। तो उसी एनडीएमए को हमने एक्टिवेट कर दिया। उस एनडीएमए को हमने पैसे दिए और हमने उनकी ये ड्यूटी लगाई कि वो दुनिया से जो भी चीजें जरूरत है, जिसमें फेस मास्क के पास तो हमारे पास हैं पाकिस्तान में काफी, लेकिन असल में वेंटिलेटर का हमने रियलाइज किया कि अगर ये बीमारी फैलती है तो ये जो 4-5% लोगों को शदीद कोरोना का अटैक होगा, उनको चाहिए होगा वेंटिलेटर्स सांस लेने के लिए। लिहाजा वो भी हमने ऑर्डर कर दिए और उसके ऊपर भी पूरा हमने एनडीएमए को लगा दिया। साथ साथ उनके साथ एक कोर कमेटी है हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स की, जो इन्फेक्शियस डिजीज के डॉक्टर्स हैं। ये मुसलसल एडवाइस कर रहे हैं उस कमेटी को कि कैसे करना है। ये दुनिया में भी देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। फिर से मैं बताऊं, मसलन इटली का बिल्कुल मुख्तलिफ अप्रोच है, बर्तानिया की बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो हम देख रहे हैं, सब स्टडी कर रहे हैं कि हम इनसे क्या सीख सकते हैं। साथ साथ आज हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी चाइना गए हुए हैं और इनको, और इंशाल्लाह कल वापस आ जाएंगे, तो इनको हमने खास तौर पर बताया है कि चाइना हेल्प तो हमारी कर ही रहा है, लेकिन उनसे हमने क्या क्या सबक सीख सकते हैं चाइना से, कि हम अगर ये फैलती है तो हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। और आप सबके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वायरस से फैलना है, ये अपने ज़हन में डाल लें। हमने कोशिश पूरी करनी है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और आपने क्या करना है, लेकिन ये ज़हन में डाल लें कि ये जिस तरह दुनिया में आप देख रहे हैं, हमारे से ज्यादा बेहतर जिनके पास मेडिकल सिस्टम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके इदारे भी ज्यादा मजबूत हैं, वहां तेजी से फैल रही है। तो ये समझ आए कि यहां भी फैलेगी, लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा कि हमने कैसे इसको रोकना कैसे है। इंसान कोशिश कर सकता है, तो हमने क्या क्या वो कदम उठाने हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई,
اور دوسری ہماری ایک اکنامک کمیٹی ہے. اکنامک کمیٹی کا کیا مقصد ہے؟ اکنامک کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اب اس کے نقصانات ہوں گے، مثلا دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں، دنیا میں ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی ہیں، ٹریول انڈسٹری کا برا حال ہو گیا ہے، ایئر لائنز کے اندر مشکلات آ گئی ہیں، تو پاکستان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارے ایکسپورٹرز، کیونکہ بڑی دیر کے بعد پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہوئی تھی، جو پچھلا یہ مارچ کا مہینے میں اور فیبرری کے مہینے میں سب سے تیزی سے ہماری ایکسپورٹس بڑھی تھی. ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ اس وقت پوری چل رہی ہے، یعنی فل کیپیسٹی پہ چل رہی ہے، اس کو روزگار لوگوں کو مل رہا ہے. تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایکسپورٹس کے اوپر افیکٹ آئے گا. دوسرا بزنسز پہ افیکٹ آئے گا، مثلا شادی ہال بند ہیں وغیرہ اور بھی چیزیں ہیں جن کو افیکٹ آئے گا. لہٰذا اس اکنامک کمیٹی کا صرف ایک مقصد ہوگا کہ ہر روز یہ دیکھے گی کہ کون کون سے ایریاز متاثر ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے اور ان کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں. ہم نے آئی ایم ایف سے بھی بات کریں گے کیونکہ وہ بھی ان کی کنڈیشنز ہیں کہ ہم نے ریلیف دینا پڑے گا اپنی انڈسٹری کو، اپنے ایکسپورٹرز کو، تو وہ بھی اس کے اوپر بھی ہم نے پوری نظر رکھی ہوئی ہے. لیکن جو میں خاص طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کمیٹی یہ دیکھے گی کہ مہنگائی نہ ہو کھانے پینے کی چیزوں پہ. وہ اس لیے کہ مجھے خوف ہے، مجھے خدشہ ہے کہ جس طرح پہلے چینی کے اوپر اور آٹے کے اوپر ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگائی کی گئی ہے، ہمیں خوف ہے کہ پھر ابھی کوشش کی جائے گی. میں آج خاص طور پہ آپ ان سب لوگوں کو جو ذخیرہ اندوزی کا سوچ رہے ہیں، میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بڑا برا ہمارا ریاکشن آپ کے خلاف آئے گا. ہماری جو ریاست ہے پوری آپ کے خلاف کارروائی کرے گی، آپ کے اوپر پورا اس کا ریاست کا آپ کے اوپر پوری کارروائی کر کے اور آپ کو اس کا سزا دی جائے گی جس میں بھی عوام کی تکلیفوں سے پھر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اب میں کیا چاہتا ہوں، عوام سے کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ 5 آپ نے چیزوں کے اوپر نظر رکھنی ہے. یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ جو جنگ ہے، یہ کرونا کی وائرس کی جو جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ گورنمنٹ نہیں لڑ سکتی. دنیا میں کوئی گورنمنٹ اکیلی نہیں لڑ رہی. چائنا اگر اس نے کامیابی حاصل کی ہے تو چائنا کی عوام اور گورنمنٹ نے مل کے لڑے، یعنی ایک قوم لڑتی ہے. تو اس لیے یہ قوم بحیثیت قوم ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے. اس لیے آپ نے اس میں پوری طرح ذمہ داری لینی ہے، احتیاط کرنی ہے، ذمہ داری لینی ہے. سب سے پہلی چیز کہ جدھر بھی زیادہ بڑے اجتماع ہیں، آپ نے ان اجتماعوں کو خود دیکھ کے ادھر نہیں جانا. 40 سے زیادہ لوگوں کے اجتماعوں کے اوپر اوائڈ کریں، نہ جائیں. اور دوسری چیز کہ بند کمروں کے اندر جدھر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں وہ زیادہ وہاں وائرس پھیلنے کا خطرہ ہے، اس لیے ادھر بھی نہ، اس کو بھی اوائڈ کریں. دوسری چیز ہاتھ ملانا. اب یہ وائرس جو ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ سب سے تیزی سے ہاتھ ملانے سے پھیلتی ہے، کیونکہ جن لوگوں کو وائرس ہوئی ہو ان کے ہاتھ منہ سے لگتے ہیں، ان کے ہاتھ کے اوپر وائرس آ جاتی ہے. جب وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے، اور پھر جو ہاتھ ملاتا ہے وائرس کیے ہوئے ہاتھ سے، تو وہ جب اپنی آنکھوں پہ، ناک پہ اور منہ پہ لگاتا ہے تب وائرس پھیلتی ہے. اس لیے ہاتھ نہیں ملانے اور ہاتھ کو زیادہ تر دھونا ہے صابن سے اچھی طرح. ویسے بھی ہمارا ایمان ہمیں کہتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آدھا ایمان صفائی ہے، تو صفائی کے اوپر زور دینا ہے. تیسری چیز کہ بیرون ملک سے جو لوگ آتے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے پاکستانی آتے ہیں، تو خود احتیاط کرنی ہے. انہوں نے بھی احتیاط کرنی ہے. جو باہر سے آئے اپنے آپ کو تھوڑی دیر اکیلا رکھیں، کیونکہ جتنی بھی وائرس آ رہی ہے باہر سے آ رہی ہے. اور دوسری چیز، جدھر وہ جاتے بھی ہیں تو ان کو تھوڑی دیر دیکھیں کہ کیا ان کو وائرس ہے یا نہیں ہے. 2 ہفتے میں واضح ہو جائے گا کہ ان کو وائرس ہے یا نہیں. تو انہوں نے بیرون ملک سے جو لوگ آتے ہیں ادھر احتیاط کرنی ہے. چوتھی چیز، اگر آپ کو زکام ہو جائے، کھانسی ہو جائے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کو کرونا ہو گئی ہے. اور خدا کے واسطے سارے تھوڑی سی چیز کے اوپر ٹیسٹ کرانے نہ چلے جائیں.
کیونکہ امریکہ جیسے ملک میں بھی ان کے پاس اتنے وسائل، سب سے دنیا کا امیر ملک ہے، اس کے باوجود ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ جو آئے اس کے ٹیسٹ کر لیں کرونا کے. اس لیے صرف اس کا ہوگا یہ، اگر سارے جب بھی کھانسی ہو زکام ہو سارے بھاگے جائیں ہاسپٹل ٹیسٹ کروانے کے لیے، ہاسپٹلس کے پاس کہیں بھی دنیا میں اتنی ایکوپمنٹ ہے ہی نہیں کہ آپ کے ٹیسٹ کر سکیں. تو جس طرح میں نے کہا کہ 90% جن لوگوں کو کرونا ہوتا ہے وہ تو تھوڑی سمٹمز کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ خود گھر میں رہیں اور دیکھیں اور اپنے آپ کو فالو کریں اور تھوڑا سا ریسٹ کریں، اور زیادہ تر لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. صرف جن لوگوں کو شدت اختیار کر جائے، اور وہ پھر سے میں کہتا ہوں یا وہ لوگ بیمار ہوتے ہیں یا وہ ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، ان کو صرف ہاسپٹل جانا چاہیے. یہ جو آخر میں یہ جو جدھر آج ہم ہیں، آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ کہتے ہیں کہ احتیاط کرو، کہ اگر آپ نے آپ کا اونٹ اگر آپ کو ڈر ہے کہ بھاگ نہ جائے تو اللہ سے دعا کرنے سے پہلے اس کو باندھو. احتیاط کرو. سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے احتیاط کریں. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے. میں آج اپنے جو ہیلتھ ورکرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو نرسز ہیں، جو ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں، میں خاص طور پہ آج آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک جہاد لڑنی ہے. ہم آپ کی پوری مدد کریں گے، جس طرح کی آپ کو فیسلٹیز چاہیے اور جو ہم کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو اکوپمنٹ چاہیے وہ ہم ابھی سے تیاری کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو یہ پوری پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور آخر میں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو احساس ہے جن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں نے اپنی ایمبیسیز کو ہر جگہ کہا کہ اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کی پوری طرح مدد کی جائے. مجھے خاص طور پہ یہ بھی احساس ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ووہان سٹی کے اندر چائنا میں پھنسے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ کس طرح کی مشکلات کا آپ کو بھی سامنا کرنا پڑا، اور خاص طور پہ جو آپ کے والدین ہیں جو جس طرح ان کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑا. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ چائنا نے مکمل طور پہ تقریباً قابو پا چکے ہیں. وہاں نیچے جا رہی ہیں، بلکہ دنیا میں اوپر جا رہی ہیں کرونا کے کیسز، چائنا میں اب نیچے آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں آپ کو صبر کرنا پڑے گا. میں خاص طور پہ آج اپنے علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے. آپ کو بھی یہ مسلسل آگاہ کرنا پڑے گا لوگوں کو کہ اس مشکل وقت میں کس طرح انہوں نے احتیاط کرنی ہے اور اس مشکل وقت سے کیسے گزرنا ہے. پاکستان پائندہ باد.